نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے ویلاگ کے اندر میں نے آپ حضرات کو سورہ تغابن کا 7 دن کا عمل بتایا تھا۔ جس طرح آج ہماری یکم ذی الحج ہے، آج بھی ہم کسی وقت سے اس کو شروع کر سکتے ہیں۔ آج کل پرسوں ترسوں یعنی مسلسل پہلے 7 دن یعنی ذی الحج کے پہلے 7 دن یہ عمل کرنا ہے۔ آج جو عمل میں بتانے چاہتا ہوں اپنے ویلاگ کے ذریعے سے آپ تک پہنچا رہا ہوں، یہ صدیوں پرانا عمل ہے، اور جتنے بھی بڑے عاملین گزرے ہیں، بڑے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے اس عمل کو خود بھی کیا اور اپنے مخلصین کو کروایا۔ یہ عمل ہر سال صرف 3 دن کرنا ہوتا ہے، یعنی ہر سال 3 دن کے لیے یہ عمل کیا جاتا ہے۔ اچھا، یہ عمل ہر مرد، عورت، بچہ، پڑھا لکھا، جاہل سب یہ عمل کر سکتے ہیں، کیونکہ اس عمل کی تاثیر تو بہت زیادہ ہے، طاقت بہت زیادہ ہے، لیکن اس عمل کا جو پڑھائی ہے وہ بہت مختصر اور ایک ہی لفظ ہے۔ یعنی عام آدمی، بعض اکثر لوگ ہوتے ہیں جو، جیسے میں نے کہا کہ ان پڑھ آدمی بھی یا جاہل آدمی بھی کر سکتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض آدمیوں کو قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا، بعض آدمیوں کو آیت الکرسی بھی نہیں آتی، بعض آدمیوں کو سورہ فلق، سورہ ناس بھی نہیں آتی، تو وہ اس وجہ سے تو باقی کوئی پڑھائیاں نہیں کر سکتے، ان کے مسائل ہوتے ہیں۔ تو یہ جو عمل آج بتا رہا ہوں، یہ بیسک پورے سال کے اندر 3 دن کیا جاتا ہے۔ قربانی والے دن، قربانی کے دوسرے دن اور قربانی کے تیسرے دن، یعنی 3 دن جو قربانی کے ہوتے ہیں ان دنوں کے اندر یہ عمل کیا جاتا ہے، اور اتنا پرتاثیر عمل ہے اور اس کا فوائد اتنے لاجواب ہیں کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ تشخیص کے لیے، تسخیر کے لیے، جادو جنات کے توڑ کے لیے، نظر بد کے لیے، بندش کو ختم کرنے کے لیے، رشتوں کی بندش کو ختم کرنے کے لیے، کوئی آدمی بلا وجہ تنگ کرتا ہو اس سے جان چھڑانے کے لیے، کاروبار میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے اس سے نکلنے کے لیے۔ یعنی آپ عید والے دن قربانی کرنے کے بعد، اچھا یہ وہ بندہ بھی کر سکتا ہے جو قربانی کر رہا ہو، اور جو نہیں کرتا وہ بھی قربانی یہ عمل کر سکتے، کیونکہ اس کا تعلق گوشت سے۔ عمل میں بتا دیتا ہوں، اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا گوشت لے لیں قربانی کا۔ اچھا، یہ صرف قربانی کے گوشت کے ساتھ مختص ہے، باقی کسی کے ساتھ نہیں ہے، یعنی سال بھر اس کے علاوہ آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ جو باقی جانور ذبح ہوتے ہیں، کسائی وغیرہ کرتے ہیں، یا گھر میں بعض دفعہ بندہ صدقہ کرتا ہے تو گوشت وغیرہ بچ جاتا ہے، اس پہ یہ عمل نہیں ہو سکتا۔ یہ صرف قربانی والے گوشت کے اوپر یہ عمل کیا جاتا ہے، اور وہ بھی 3 دن کیا جاتا ہے۔ 3 دن کے بعد اس عمل کو ختم کر دیں۔ جتنا پرانا جادو ہو، جتنی پرانی بیماری ہو، جتنا پرانا کوئی روگ ہو، یا جتنا پرانا کوئی بڑا مسئلہ ہو، اس سے کوئی رستہ نہ نکل رہا ہو، یعنی بندہ پریشانی میں، دلدل میں پھنستا جا رہا ہو، تو یہ کرنے سے بندہ وہاں سے نکل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مہربانی ایسی کرتے ہیں کہ نکل جاتے ہیں۔ اس عمل کو کرتے ہوئے بندہ اپنا بھی، بچوں کا، نسلوں کا، گھر کا، کاروبار کا، ان چیزوں کا تصور کر کے کرے، حفاظت کا تصور کر کے اس عمل کو کرے۔ ایک آدمی کے ساتھ مسائل نہیں ہیں، لیکن سال بھر کی حفاظت کو ذہن میں رکھ کے آپ یہ عمل کر لیں، اللہ تعالیٰ اس سے نکال دیں گے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اب دیکھیں، قربانی کے پہلے 3 دن ہر غریب سے غریب آدمی کے گھر میں بھی گوشت ہوتا ہے، تو جیسے ہی ہم گوشت صاف کرتے ہیں تو اس کے جو چچڑے ہوتے ہیں، اس کا جو اضافی چھوٹا چھوٹا وہ گوشت ہوتا ہے جس کو ہم کاٹ کے پکاتے نہیں ہیں، ویسے پھینک دیتے ہیں، تو اس کو ضائع نہ کریں۔ اس کے ساتھ تھوڑا سا آپ گوشت بھی شامل کر دیں ان چچڑوں کے ساتھ، اور وہ چچڑے چھوٹے چھوٹے کر کے ان کو ٹکڑے بنا دیں۔ ان کو آپ نے ترتیب اس طرح کر لینا ہے کہ پہلے دن بھی کچھ مقدار میں ہو، دوسرے دن بھی کچھ مقدار کا ہو، اور تیسرے دن بھی کچھ مقدار کا ہو، ٹھیک ہے؟ کیونکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ پہلے دن ہی سارا گوشت صاف کر کے وہ اپنے فریزر یا فریج وغیرہ میں رکھ دیتے ہیں، اور باقی گوشت
کچھ تقسیم کر دیتے ہیں۔ تو وہ پہلے دن ہی صفائی کر کے تو جو چھچڑے ہوتے ہیں وہ بلیوں کو یا اس طرح کا ویسے پھینک دیتے ہیں۔ تو ایسا نہ کریں، بلکہ یہ چھچڑے یا یہ جو آپ کا گوشت ہے اس کو آپ استعمال کر لیں۔ جب آپ اس کو استعمال کر لیں گے یعنی اپنے علاج میں استعمال کر لیں، ٹھیک ہے، اپنی پریشانیوں میں، اپنی نظر بد میں، جادو جنات سے بندشی نظام کو توڑنے کے لیے استعمال کر لیں۔ تو جہاں کیونکہ آپ نے ویسے بھی وہ ضائع کرنا ہے، تو جب آپ اس کو ایک طریقے سے کریں گے تو وہ آپ کے کام آ جائے گا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان چھچڑوں کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے، تو پہلے دن قربانی جس دن پہلے دن ہوگی صاف کر کے، تو آپ کسی بھی نماز کے بعد اپنے سامنے رکھ لیں، ان کو سامنے رکھ کے تو صرف آپ نے یا شہیدو، یہ لفظ ہے یا شہیدو، یہ 313 دفعہ پڑھیں اور ان پہ دم کریں، اور وہ اٹھا کے جا کے وہاں رکھیں جہاں سے ان کو کوے، چیلیں، پرندے اٹھا کے کھائیں۔ ایسی مناسب جگہ پہ رکھیں کہ وہاں سے وہ پرندے ضرور اٹھا کے لے جائیں۔ یہ پہلے دن بھی عمل اس طرح کریں، دوسرے دن بھی اور تیسرے دن بھی۔ اس عمل کے اتنے فوائد ہیں، اتنے اس کا رزلٹ ہیں کہ بعض وہ جادو یا وہ مسائل جو بہت وظائف اور بہت کام کرنے کے، بہت ہیل حجت کرنے کے باوجود اس دلدل سے بندہ نہیں نکل سکتا تھا، لیکن اس 3 دن کرنے سے بندہ اس سے نکل آئے۔ بہت سارے تجربات ہم نے اس سے پہلے کروائے، یعنی ویلاگ تو میں اس دفعہ بنا رہا ہوں اس سال، اس سے پہلے میں نے یہ ویلاگ نہیں بنایا، لیکن یہ تجربات میں نے ہر سال کچھ نہ کچھ لوگوں کو بتا کے پھر ان کے رزلٹ لیے، ٹھیک ہے۔ یعنی بعض ایسے بھی لوگ تھے جو بالکل مایوس ہو گئے تھے، تو جب ان کو یہ عمل کروائے تو اللہ تعالیٰ نے آہستہ 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 پھر ان کی ایسی کوئی ترتیب بنائی، ایسا نظام بنائے، یا ان کو ایسے جگہ بھیج دی ہے جہاں ان کی شفا مقدر تھی، ان کے کام ہونا جہاں لکھے ہوئے تھے وہاں تک اللہ نے ان کو پہنچایا، اور ان کے نصیب، ان کے معاملات سارے کھلنا شروع ہو گئے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس گوشت کو جو ہم ویسے پھینک دیتے ہیں بعد، اس کو چھوٹا کر کے ٹکڑے صاف کر کے 3 حصوں میں تقسیم کر لیں۔ پہلے دن 313 دفعہ یا شہیدو پڑھ کے، دم کر کے، دعا کر کے، اپنے وہ مقصد کو ذہن میں رکھ کے جا کے ایسی جگہ رکھو جہاں کوے، چیلے کھا جائے۔ دوسرے دن بھی پھر وہی کرو، اور پھر تیسرے دن۔ اس کے لیے کوئی وقت یعنی شرط نہیں ہے کہ کوئی ایک وقت ہوگا، اس طرح کا کوئی ضروری نہیں ہے، بس 3 دنوں میں جب بھی موقع ملے آپ یہ کام کر دیں۔ لیکن اس کا یہ عمل صرف اور صرف مختص قربانی کے گوشت کے ساتھ ہے، اور قربانی کے جو پہلے 3 دن ہوتے ہیں، یعنی قربانی کا پہلا دن، دوسرا دن اور 3 دن، یعنی عید کے 3 دن، ان دنوں میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ بس اس کا یہ رزلٹ پھر آپ خود محسوس کریں گے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ کو جس طرح باقی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نفع دیا، ان کے مسائل حل کیے، آپ کو بھی نفع ہوگا اور آپ کے یہ مسئلے حل بھی ہوں گے۔ آپ نے بس یقین کے ساتھ یہ عمل کر کے اس کو جا کے رکھ دینا ہے اور ادھر سے واپس آ جانا ہے۔ انشاءاللہ العزیز وہاں سے جو مخلوق بھی اٹھائے گی، اس مخلوق کی اللہ تعالیٰ ایسی سنوائی کریں گے کہ اس کی برکت سے آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔